بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک ایک تو مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہے اور دوسرا اس سبق کی ریڈنگ اور اس کے مشکل الفاظ کے میننگ ہم لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ اس کی ریویژن ہو رہی ہے، اس کو پہلے آپ کو پڑھا دیا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے ایک تو اس کے ورڈ میننگ یاد کرنے ہیں اور ساتھ میں اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے میننگ دیکھتے ہیں، اور اس سے امید ہے کہ آپ ذہن نشین کریں گے۔ کچھ اس کے مقاصد ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان ہے۔ سیرت النبی کے عنوان سے مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی، جس کے اندر سے چند ایک واقعات اس چیپٹر کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ عزیز طلباء، یہ نبوت کے 13ویں سال کے بعد، جب 13 سال مکہ میں آپ نے اعلان نبوت کے بعد گزارے، تو اس کے بعد آپ نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کو مولانا شبلی نعمانی نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں مولانا شبلی نعمانی نے اس میں ذکر کی ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ دعوت حق کی دعوت، جنکاریں، آوازیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم، جہان کی حفاظت کرنے والا۔ دارالامان، امن کا مقام، امن کی جگہ۔ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وجود اقدس کا معنی پاک، جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ستم گار، ستم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے، ہدف نشانہ، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع رائے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں۔ عزیز طلبہ، یہ واقعہ آپ لوگوں نے 9th کلاس کی کتاب اسلامیات میں وہ سورہ انفال کے اندر پڑھا ہوگا، اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، یعنی ابو جہل کی تجویز پر سب نے اتفاق کیا۔ اور آل ہاشم سے مراد ہاشم کی اولاد، بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے، اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کے کچھ اشخاص مل کر جو ہے وہ قتل کر دیں۔ ابو جہل نے رائے پیش کی اور جٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کی۔ جٹ پٹے سے مراد عزیز طلبہ غروب آفتاب کا وقت۔ آستانہ مبارک یعنی آپ کے در، آپ کا گھر مراد گھر ہے، اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا سمجھتے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آستانہ مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرہ کرنا، گھیرے میں لے لینا۔ اہل عرب زمانہ مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت دشمنی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا، اعتماد بھروسہ، کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب مانت رکھنا ہوتا تھا، اسباب سامان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی۔ آپ کو قریش کے ارادے بھی پہلے سے معلوم ہو چکے تھے، یعنی قریش کے ارادے معلوم تھے۔ اس بنیاد پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کے مانتے جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب یعنی سونے کا بستر قتل گاہ کی زمین ہے، قتل ہونے کی جگہ، لیکن فاتح خیبر کو فتح کرنے والا، خیبر کو فتح کرنے والا یعنی مراد یہاں پر حضرت علی، ان کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، فرش گل پھولوں کی سیج، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا، فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند بیٹے مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی بات چیت ہو چکی تھی، بات طے پا گئی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل سور، جبل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں، یہ جبل سور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ پوشیدہ ہوئے، چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، یعنی مخلوق کے چومنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز یعنی نوجوان تھے، اور شب کو غار میں یعنی رات کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ ابن ہشام یہ راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، یعنی واقعات جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس قید بند کیا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آگے، کونے کنارے آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق غمزدہ ہو گئے، یعنی ان کی آواز سن کر، قدموں کے اٹھنے کی یا چلنے کی آواز سن کر جو ہے وہ غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا۔ قرآن مجید میں یہ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر، یعنی ایک خون بہا 100 اونٹ کو ایک خون بہا قرار دیا جاتا ہے، انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے، ترکش تیر رکھنے کا خول، فال یعنی قسمت نامہ، اور اس نے تیر نکالے۔ اچھا، فال نکالنے سے مراد عزیز طلبہ یہ اس چیز کا اندازہ لگانا کہ آیا کہ کام یہ کرنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کام کے لیے جو ہے وہ اندازہ لگانے کے لیے جو فال نکالی جاتی ہے اسے، یا اسے قسم نامہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور اس کے بعد جب فال نکالی تو جواب میں نہیں نکلا، یعنی
جواب یہ آیا کہ نہ ایسا کام نہ کیا جائے، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ بہت زیادہ معاوضہ قیمت، ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، یعنی پھنس گئے، زمین میں گڑ گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، بار بار تجربے میں، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، آثار نشانیاں ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، غلام کا نام عامر بن فہیرہ تھا، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، یعنی امن کا فرمان۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتن چشم انتظار کرنے والی آنکھ، یعنی مکمل طور پر منتظر تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، یعنی صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے کلے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن کرینہ کی جمع ہے، یعنی کرینہ نشانی کو کہتے ہیں، اندازے کو کہتے ہیں۔ اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سیرت النبی یہ ماخذ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی اس سبق کی ریڈنگ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس پورے سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس سبق میں کن واقعات کا ذکر ہے۔ عزیز طلبہ، ایک تو کام اس کا یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی ورڈ میننگ یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں ورڈ میننگ کے ساتھ اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور مصنف کا تعارف کرنا ہے یاد۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔